دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 35ویں سورت سورہ فاطر کا جائزہ لے رہی ہیں۔ یہ ایک مکی سورت ہے جس کی 45 آیات ہیں۔ اس کا نام فاطر یعنی عدم سے وجود میں لانے والا پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ یہ سورت اللہ کی قدرت کی نشانیوں اور انسانی اعمال کے نتائج پر گہرائی سے روشنی ڈالتی ہے۔ اور یہیں سے میرے خیال میں ہماری آج کی گفتگو کا مرکزی نقطہ بھی ابھرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سورہ فاطر میں اللہ کی جو مطلق حاکمیت ہے اور انسان کا جو اختیار ہے، ان کے درمیان کیا تعلق بیان کیا گیا ہے؟ کیا یہ سورت تقدیر کے غالب ہونے پر زیادہ زور دیتی ہے یا پھر انسان کو اس کے اعمال کا مکمل ذمہ دار ٹھہراتی ہے؟ دیکھیں، میرا موقف یہ ہے کہ اس سورت کا مرکزی پیغام اللہ کی خالقیت، اس کی حاکمیت اور اس کی مطلق قدرت کا بیان ہے۔ کائنات کی ہر نشانی، آپ فرشتوں کی تخلیق سے لے کر ہدایت اور گمراہی تک دیکھ لیں، سب کچھ براہ راست اللہ کی مرضی اور اس کے فیصلے کی عکاس ہے۔ یعنی انسانی ارادہ اسی خدائی منصوبے کے تابع ہے۔ جبکہ میں اس نقطے پر زور دوں گا کہ یہ سورت اللہ کی قدرت کو ایک پس منظر کے طور پر استعمال کرتی ہے تاکہ انسان اپنے انتخاب اور اپنے اعمال کی سنگینی کو سمجھ سکے۔ تو اس کا اصل زور انسانی ذمہ داری پر ہے، جواب دہی پر ہے اور نیت کے نتائج پر ہے۔ اللہ کی قدرت کا بیان اصل میں انسان کو اس کی اپنی حیثیت یاد دلانے کے لیے ہے، نہ کہ اس سے اختیار چھیننے کے لیے۔ آئیے اسی نقطے سے آغاز کرتے ہیں۔ سورت کی پہلی ہی آیت کہتی ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے فرشتوں کو پیغام رساں بنایا جن کے 2، 3 اور 4 پر ہیں۔ وہ اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں فاطر کا لفظ بہت کلیدی ہے، یعنی وہ ذات جو عدم کے پردے کو پھاڑ کر وجود کو ظاہر کرے۔ یہ ایک مکمل اور مطلق تخلیق ہے۔ پھر فرشتوں کا ذکر ہے جو محض پیغام رساں ہیں، یعنی وہ اللہ کے حکم کو کائنات میں نافذ کرتے ہیں، چاہے وہ تکوینی امور ہوں یا تشریحی۔ ان کے پروں کی تعداد ان کی طاقت اور رفتار کی طرف اشارہ کرتی ہے جو سب کی سب اللہ کی عطا کردہ ہے۔ تو یہ سبھی مثالیں ایک ہی حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں، کائنات کا پورا نظام براہ راست اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، لیکن اسی نظام میں انسان کی حیثیت پر بھی تو غور کریں۔ قرآن نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اگر فرشتے محض خدائی حکم کے پابند ہیں اور ان کی طاقت اتنی زیادہ ہے تو پھر ایک ایسے انسان کو ان پر فضیلت دینا جس کے پاس انتخاب کی آزادی ہے، کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ اللہ کے نزدیک اصل اہمیت اس آزاد ارادے کی ہے؟ یعنی فرشتوں کی طاقت کا بیان دراصل انسان کے اختیار کی عظمت کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ لیکن انسان کا یہ اختیار بھی تو اللہ کی مرضی کے دائرے سے باہر نہیں۔ آیت 8 کو دیکھیں، یہ میرے موقف کو مزید واضح کرتی ہے۔ افمن زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھتا ہو، ہدایت یافتہ جیسا ہو سکتا ہے؟ پس بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں تو صاف کہا گیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کی مشیت یعنی اس کی چاہت پر منحصر ہے۔ یہ تقدیر کا ایک واضح بیان ہے۔ اچھا، لیکن میں اس آیت کو بالکل ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ آپ نے آیت کا آخری حصہ پڑھا، لیکن اس کا آغاز دیکھیں۔ افمن زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، یعنی بات تو اس شخص سے شروع ہو رہی ہے جو اپنے برے عمل کو خود اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے۔ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے تو اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اور اسے برائی بھلی لگنے لگتی ہے۔ تو اللہ کا گمراہ کرنا اس شخص کے اپنے انتخاب کا ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی بار بار زہر کھائے اور پھر کہے کہ موت خدا کی طرف سے آئی۔ موت تو آئی، لیکن اس کا سبب انسان کا اپنا فعل تھا۔
تو یہ آیت تقدیر سے زیادہ عمل کے نتیجے کو بیان کر رہی ہے۔ لیکن رحمت اور رزق کا معاملہ وہ تو خالصتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں تو انسان کے عمل کا کوئی دخل نہیں۔ آیت 2 کہتی ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ۔ اللہ لوگوں کے لیے رحمت کا جو دروازہ کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ یہاں تو کوئی شرط نہیں رکھی گئی کہ رحمت عمل کے بدلے میں ملے گی، یہ خالصتاً اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہی توحید کی وہ بنیاد ہے جو انسان کو ہر غیر اللہ سے بے نیاز کر کے صرف ایک در پہ جھکا دیتی ہے۔ بالکل، رحمت اسی کی طرف سے ہے، لیکن اس رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ انسان کا اپنا عمل اور عقیدہ بنتا ہے۔ آیت 10 پر اگر آپ غور کریں، یہ ایمان اور عمل کے تعلق کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں اور نیک عمل اسے مزید بلند کرتا ہے۔ یہاں دیکھیں، کلمہ طیب یعنی پاکیزہ عقیدہ اور ایمان وہ خود اوپر جاتا ہے، اس میں ایک ذاتی حرکت اور قدر ہے، یہ انسان کا انتخاب ہے، اور پھر عمل صالح اس عقیدے کو مزید بلندی دیتا ہے، یعنی بنیاد انسان کی نیت اور عقیدہ ہے جسے اس کا عمل مضبوط کرتا ہے۔ اگر سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہوتا تو اس چڑھنے اور بلند کرنے کا کیا مطلب رہ جاتا؟ میں اس کی تشریح یوں کروں گی کہ کلمہ طیب کی اپنی کوئی طاقت نہیں جب تک اللہ اسے قبول نہ کرے۔ عمل صالح وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ اس کلمے کو یرفعو یعنی اپنی طرف اٹھاتا ہے، یہاں بھی فاعل اللہ ہی ہے۔ انسان کا عمل ایک شرط تو ہو سکتا ہے، لیکن قبولیت اور بلندی عطا کرنا یہ خالصتاً اللہ کا کام ہے۔ اسی لیے تو آگے فرمایا کہ جو بری تدبیریں کرتے ہیں ان کی تدبیریں برباد ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کی کوششوں کو بلندی نہیں بخشتا۔ صحیح، لیکن تدبیروں کا ذکر ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے۔ سورت کا بڑا حصہ انسان کو اس کے اعمال کے نتائج سے خبردار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بارش اور مردہ زمین کے زندہ ہونے کی مثال لے لیں، آیت 9۔ اسے قیامت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ کذالک النشور یعنی اسی طرح تمہیں بھی اٹھایا جائے گا۔ تو یہ اٹھایا جانا کس لیے ہے؟ تاکہ اعمال کا حساب ہو سکے۔ اگر اعمال پہلے سے لکھے جا چکے ہیں تو حساب کیسا؟ حساب اس بات کا ہے کہ انسان نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا یا نہیں۔ اب کتاب کے وارثوں کی تقسیم کو ہی دیکھ لیں، آیت 32۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا، پھر ان میں سے کچھ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ میانہ رو ہیں، اور کچھ اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہاں تینوں گروہوں کا ذکر باذن اللہ یعنی اللہ کے اذن سے اس کے ساتھ مشروط ہے، یعنی ان کا نیکیوں میں آگے بڑھنا بھی اللہ کی توفیق اور اجازت سے ہے۔ تو یہ تقسیم بھی خدائی انتخاب اور علم کی بنیاد پر ہے۔ میں بِإِذْنِ اللہ کو ذرا مختلف انداز سے دیکھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے پہلے سے کسی کو ظالم اور کسی کو سابق بنا دیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنے کی صلاحیت اور اس کا موقع یہ اللہ کی طرف سے فراہم کردہ نظام کے تحت ہی ممکن ہے۔ یہ اذن ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے جس کے اندر انسان اپنے ارادے سے عمل کرتا ہے، اور اگر امام صادق علیہ السلام کی روایت کو دیکھیں تو اس ترتیب میں بھی ایک نفسیاتی حکمت ہے۔ ظالم کا ذکر پہلے کیا گیا تاکہ وہ مایوس نہ ہو کہ وہ بھی وارثوں میں شامل ہے، اور سابق کا ذکر آخر میں تاکہ وہ غرور نہ کرے۔ تو یہ ترتیب رحمت اور انسانی نفسیات کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہے، نہ کہ کسی جبری تقسیم کو ظاہر کرنے کے لیے۔ لیکن آخر میں انجام کا فیصلہ تو اللہ کی قدرت کے تحت ہی ہوگا۔ جہنم والوں کی فریاد پر غور کریں، آیت 37، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل اولم نعمرکم، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے تاکہ ہم وہ نیک عمل کریں جو ہم پہلے نہیں کرتے تھے، اور جواب ملے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ وہاں ان کی واپسی کی درخواست مسترد ہو جائے گی۔ اس وقت ان کا ارادہ بدل چکا ہے، لیکن اب وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون مہلت سے باہر ہو چکے ہیں۔ اب صرف نتیجہ ہے اور وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل، اور یہی تو میرا نقطہ ہے۔ انہیں جواب میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہاری تقدیر میں یہی لکھا تھا،
نہیں، بلکہ انہیں یاد دلایا جا رہا ہے۔ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ اور وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا۔ انہیں ان کی ضائع کی ہوئی مہلت اور نظر انداز کی گئی رہنمائی یاد دلائی جا رہی ہے۔ یہ سراسر ذمہ داری اور احتساب کا مکالمہ ہے۔ وہ اپنے کنن نامل، یعنی جو ہم کیا کرتے تھے، اس پر افسوس کر رہے ہیں۔ یہ آزاد مرضی کے استعمال اور اس کے نتیجے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ما ترک علی ظہرہا من دابہ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے پر فوراً پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی اعمال اتنے ناقص ہیں کہ اگر خالصتاً انصاف اور جواب دہی کا نظام ہوتا تو کوئی نہ بچتا۔ یہ اللہ کا حلم، اس کی مہلت اور اس کا وہ بڑا منصوبہ ہے جو کائنات کو چلائے ہوئے ہے۔ انسانی اختیار اس وسیع خدائی رحمت اور حکمت کے سمندر میں ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا بنیادی حقیقت اللہ کی حاکمیت ہی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہی مہلت انسان کے اختیار کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر سب کچھ پہلے سے طے ہوتا تو مہلت دینے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ یہ مہلت توبہ کے لیے ہے، اصلاح کے لیے ہے اور صحیح انتخاب کرنے کے لیے ہے۔ یہ آیت اللہ کے حلم کو تو ظاہر کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی انسان کی ذمہ داری کو اور بڑھا دیتی ہے کہ وہ اس مہلت کو غنیمت جانے۔ سورۃ فاطر ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ نابینا اور بینا، اندھیرا اور روشنی اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ فرق انسان اپنے عقیدے اور عمل سے خود پیدا کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ سورۃ فاطر کائنات کو اللہ کی قدرت کے ایک عظیم مظہر کے طور پر پیش کرتی ہے، جہاں ہر چیز بشمول انسانی تقدیر اسی کے اذن اور مرضی سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ یہ توحید کا وہ تصور ہے جو انسان کو اپنی بے بسی کا احساس دلا کر مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور میرے نزدیک سورہ فاطر اللہ کی قدرت کو ایک آئینے کے طور پر دکھاتی ہے، جس میں انسان کو اپنے انتخاب کا عکس نظر آتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، حقیقی علم وہ ہے جو خشیت پیدا کرے، اور حتمی نجات کا انحصار ان اعمال پر ہے جو ہم اس دی گئی مہلت میں کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ دونوں نقطہ نظر اس صورت کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں اور مزید غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔